وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں، اور جیسے کہ ہمارا پچھلے پروگرام کا ٹاپک تھا عیش پرستی اور اس کی مذمت، اور اس کے ہم نے اسباب دیکھے، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ایک انسان کی آرام طلبی اور بہت زیادہ عیش پرستی کی طرف اگر اس کا دل مائل ہے تو وہ اس میں سے کیسے باہر آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلا، پازیٹیو سائیکالوجی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ میں انہوں نے PhD کیا ہے، اور یہ آج ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج آپ سے ہم یہ پوچھیں گے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے پوچھا کہ کیا قباحتیں ہیں اس کی، عیش پرستی کی اور آرام طلبی کی، آج اب ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی بیماری وہ جسمانی ہو یا دل کی ہو، جہاں جہاں وہ بیماری کو ہم نشاندہی کرتے ہیں اللہ نے اس کے علاج بھی رکھے ہیں۔ بالکل جی بالکل، یہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری جو ہے وہ جو پیدا کی ہے اس کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ تو یہ صرف جسمانی بیماریوں کی بات نہیں ہے، اور سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہر چیز کے لیے ایک شفا کا کام دیتی ہے چیز، وہ ہے قرآن۔ اور ایک کسی اسکالر سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں ہر طرح کی صورتیں ہیں، کئی ٹاپکس ایڈریس ہوئے ہیں، طب کے حوالے سے یعنی میڈیسن کے حوالے سے کوئی سورہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا لِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلُّهُ شِفَاء، کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، تو قرآن کو لازم کریں۔ اس سلسلے میں پھر قرآن کا کتنا پورشن پڑھا جائے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، کچھ کی سپیڈ اچھی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر قرآن کے لیے کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک آپ چیز یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی وہ آپ کے اوپر پازیٹیولی افیکٹ کرے گا۔ اور ایک تو خاص بات ہے، آپ کا دل بے چین ہوتا ہے نا، یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل اڑا جا رہا ہے یا دنیا کی طرف بہت راغب ہوتا چلا جا رہا ہے، بعض اوقات بڑے قناعت پسند لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک انسان کے لیے ایک آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، دنیا شکار ہو انسان کے لیے جاتے آزمائش ہے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، وہ راستہ قرآن ہے۔ ٹھیک، تو بیسکلی سب سے پہلے تو اپنے اوپر قرآن کو لازم کریں، اور اس کے لیے ہم جیسے ہم نے اپنی استاد سے سیکھا تو ان کا ایک جو روٹین ہے قرآن کی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور ویسے پھر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پر بھی بنا سکتا ہے کہ روزانہ صبح ایک حصہ ان کا ویسے ناظرہ تلاوت کا ہوتا ہے، ایک حصہ خاموش تلاوت کے لیے، ایک وقت جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے اس کو ایلوکیٹ کر رکھا ہے خاموش تلاوت کے لیے، جس میں وہ ان کو اس کو دیکھتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں اور اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت تھوڑا سا انہوں نے اس چیز کے لیے بھی رکھا ہے کہ جو حصہ قرآن کا انہوں نے حفظ کر رکھا ہے اس کو وہ دہراتی ہیں۔ یہ ان کا عمل ہے، اور بڑا ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہے کوئی بھی اگر اس کو اپنانا چاہے۔ اس کے علاوہ ہر کوئی اپنے لیے کوئی اپنی روٹین سیٹ کر سکتا ہے، لیکن جتنا قرآن آپ کی زندگی میں ہوگا اتنی آپ کی زندگی بیلنسڈ ہوگی، اتنا ہی آپ کے اندر جو ایک مردنی چھائی ہوتی ہے، اور جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اب فن اینڈ فرولکس کے ذریعے اس کو میں دور کروں، یا اب میں فلاں چیز خرید لوں، یا میں خواتین ہیں تو میں پارلر پہ ڈے سپینڈ کراؤں، میں پارلر کا چکر لگاؤں، میں بازار کا چکر لگاؤں، میں ونڈو شاپنگ کراؤں، یا پھر میں، اور انسان کتنی حسرتوں کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات غلط چیز خرید لاتا ہے، سیلف پٹی میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات وہ چیز لے آتا ہے کہ جو پیسے کا ضیاع ہوتی ہے اور پھر آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور آپ صرف آپ سمجھتے ہیں میں اپنے آپ کو خوش کرنے بیٹھی ہوں، تھراپیز کہتے ہیں، بالکل اس کو تھراپی کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کی سب ان لوگوں کی کمرشل گمکس ہیں کہ جو آپ کو اپنی پروڈکٹ انہوں نے سیل کرنی ہے۔ ہمیں اپنا مقصد، جب تک پچھلے پروگرام میں مقصد حیات کی بات ہوئی تھی نا، تو وہیں سے علاج بھی نکلے گا کہ سب سے اولین علاج تو قرآن ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن فہمی کا کوئی نہ کوئی اپنا جو طریقہ کار ہے وہ بنائیں، تو آپ کی زندگی سے
جو ضروری آپ کی جو چیزیں ہیں نا وہ باقی رہ جائیں گی اور ایک ایک کر کے خود بخود فلٹر ہوتی چلی جائیں گی. قرآن ایک چھلنی ہے. تو یہ تو بڑی آسان بات ہے نا. آپ دیکھیں ہم لوگ نارملی وظائف میں ایکسٹرا وظائف میں کتنا وقت لگاتے ہیں, تو اگر اس کام کو وہ بھی اچھا ہے, اذکار بھی اچھی ہے, لیکن اگر ہم اس کو قرآن کے ایک پورشن کو مخصوص کر کے سوئچ کر لیں تو وہ کتنی برکت لے کر آئے گا. آپ اذکار میں بھی وقت لگائیں, مسنون اذکار بھی کریں, لیکن جب تک قرآن زندگی میں نہیں ہوگا انسان کی زندگی درست ڈائریکشن ہو ہی نہیں سکتی کے لے. کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے اقوم, درست ترین سیدھی ترین راہ کی طرف. تو جب وہ راہ کے اوپر آپ چلیں گے ہی نہیں, آپ اس لائٹ کو آن کریں گے ہی نہیں, وہ بلب جلے گا ہی نہیں, تو پھر آپ کو راستہ کہاں سے راستہ کہاں سے ملے گا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سی طریقے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ہماری استاد کا بتایا, اس کے علاوہ منیمم اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا, پڑھ ہی نہیں سکتا, تو لسننگ, اب تو اتنی ایپس موجود ہیں, کتنا آسان ہے. آپ اگر ہیڈ فونس کے ساتھ آپ لسننگ کریں اور وہ آپ کی اتنی کلینزنگ کرتا ہے. مجھے تو لگتا ہے قرآن کلینزنگ کرتا ہے آپ کے اندر کی, آپ کے دل کی. اور آپ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی نا, ان میں سے ایک یہ بھی پسند تھا کہ آپ دوسروں سے قرآن سنتے. آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا نا کہ مجھے قرآن سناؤ, تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر وہ نازل کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ میں دوسروں سے بھی قرآن سنوں. سبحان اللہ, کتنی پیاری چیز ہے. انہوں نے سورۃ النساء پڑھی تھی. سورۃ النساء پڑھی تھی. تو ایک تو سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ علاج قرآن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسک وہ ڈیپ روٹڈ علاج نہیں ہوگا تو باقی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر روٹس خراب ہوں تو اوپر سے کاسمیٹک سرجری جتنی بھی کرتے رہیں آپ, وہ اس کا اصل چیز اگر نہیں ہوگی تو وہ درست ہوگا بھی نہیں. بالکل, وہ پیڑ کی شاخیں آپ کاٹتے رہیں اندر سے پھر ویسے ہی پتے نکلیں گے, ویسے ہی نکلیں گے کیونکہ اس کی روٹس نہیں ہیل ہوئی ہوئی. اس کے علاوہ پھر دعائیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم, کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عجز, اور عجز کہتے ہیں کسی چیز پر قادر نہ ہونا, کر نہ سکنا, یعنی طبعی کمزوریاں ایسی ہوں کہ انسان وہ کر ہی نہ سکے. اور دوسرے الکسل, سستی, یعنی باوجود قدرت کے وہ کام نہ کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. تو دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے, اور یہ دعائیں بھی ہمارے لیے ٹونکس ہوتی ہیں. ان سے بھی اندر ایک طاقت ملتی ہے اگر آپ ان کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرائیں اگر. بالکل. اچھا, ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ, کوشش بھی ہونی چاہیے. ہم اگر اس کو اپنے معاشرے میں اور اپنے گھرانوں میں اگر لے کر آئیں تو بچوں کو کام کی عادت ڈالنا, آرام طلبی سے بچنے کے لیے وہ اپوزٹ پہ جائیں نا, اپوزٹ پہ جائیں, ضد پہ جائیں, ضد سے علاج کریں اور بچوں کو کام پہ لگائیں. بچیوں کو آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے سینا پرونا سیکھا تھا, جی, پڑھائی کے ساتھ سیکھی تھی, پڑھائیوں کے ساتھ, اسکول کالجز میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا. ہماری بچیوں کو پتہ نہیں بٹن لگانے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے, کوئی اگر ہیم ان کی ادھر جائے تو وہ بھی ان کو پتہ نہیں کرنی آتی ہے یا نہیں آتی. ان کو نٹنگ, کروشے, یہ تو اب دور کی بات ہے, یہ ڈائنگ آرٹس بن گئی ہیں. اور ہمارا یہ حالانکہ خاصہ تھا ایسٹ کا, اور خاص طور پر ہمارے اس علاقے کا. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ میں کسی کا پڑھ رہی تھی, انہوں نے بتایا کسی نے کہ وہ اپنے جو بلینئرز بھی ہیں نا وہاں پہ, اگر تو وہ اپنے بچوں کو سخت سردی میں بھی, سنو میں بھی, وہ ان کو صبح سویرے اخباریں, وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے تو اخباریں پھینک کے آؤ لوگوں کے گھروں میں, یعنی وہ ان کو کام کرواتے ہیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو یہ سارے شیطان کے کھیل ہیں نا, یہ جو ہمارے بچوں کو ویڈیو گیمز کے اوپر بٹھا دینا, ہمارے ہاتھوں میں مہنگے ترین گیجٹس دے دینا, ہم اسی پر خوش ہوتے رہتے ہیں, تو یہ سب جو ان جگہوں کے جو مالکان ہیں وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں. بالکل, کیونکہ ان کو ان کے نقصان پتہ ہیں. اپا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو ایڈز میں ہمارے پاس جو ماڈلز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ جو پروڈکٹ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں,
بعض اوقات وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جیسے کچھ لوگ اگر شوگر کے معاملے میں اتنے ٹچی ہوتے ہیں وہ اس کو خود کنزیوم نہیں کرتے لیکن وہ اس کو پورا جو ہے وہ پبلسائز کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ہماری پوری کمرشلز کی جو انڈسٹری ہے نا اس کے اوپر تو دل لٹرلی آنیسٹلی روتا ہے کہ اس میں اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ یعنی آپ اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ اس کو آسائشوں میں اور دنیا کی جو ایک خوبصورتی ہے اس میں الجھنے میں کتنا زیادہ آگے ہم نکل جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر بھی پروڈکٹ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہم اس پروڈکٹ کو اپنی ذاتی زندگی میں استعمال نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور ہم نے یہ استعمال کیا اور اس نے ایسا جادو کر دیا. سارا جھوٹ کے اوپر بنیاد ہے. پھر اللہ مجھے معاف کرے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وگز لگا کر شیمپو کا ایڈ دے دینا کہ یہ ہمارے اصل بال آپ کے اب ایسے ہو گئے. یہ بڑا کامن ہے, کتنا کامن ہے. اور اسی طرح سکن کے حوالے سے اسی طرح آپ کسی بھی پروڈکٹ کو لے لیجئے, حتیٰ کہ آپ ڈٹرجنٹس کو لے لیجئے کہ کس طرح وہ بتاتے ہیں کہ کیسی ان کے اوپر میل لگے اور کیا چیز ان کے اوپر لگ جائے تو کیسے یہ صاف ہو جاتی ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اصل میں یہ ٹاپک ایک علیحدہ ہے, لیکن بہرحال یہ سارا کچھ ہماری نا زندگیوں میں جتنا جھوٹ شامل کیا جاتا ہے, جتنی گلٹر کی شکل میں جتنا اس کو ملمہ سازی کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو پٹڑی سے اتار دیتی ہیں. پاپا جیسے آپ کام کی بات کر رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو ہے نا کہ گھر میں وہ کس طرح ہیلپ کرتے تھے. تو یہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے تھے, تو فرماتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کے جیسے تم لوگ اپنے کوئی کام کرتے ہو گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. بالکل. بکری کا دودھ دو دیتے تھے, کیل ٹھونکنا ہوتا تھا وہ کر, اپنی جوتی خود گانٹھ لیتے تھے. پاپا یہ تو ہم لوگوں نے اب جو نیا کام ایک ہو گیا ہوا ہے نا, وہ کچھ عرصہ پہلے سے جو شروع ہے کہ یہ مردوں کے کام ہے اور یہ خواتین کے کام ہے, ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. بالکل. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرح کا کام کیا, گھر کا بھی کام کیا, بالکل بیویوں کے ساتھ. بالکل. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک اور علاج جو میں آپ کو بتاؤں جو اس عیش پرستی سے نکلنے کا ہے, وہ دنیا کی پہچان ہے. جتنی آپ کو پہچان ہوگی اس کی بے ثباتی کی, ریالٹی اس کی, بالکل کہ یہ اتنی ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے اور اتنا تھوڑا ہے, متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ لعب و لہو و زینت و تکاثر و تفاخر, یعنی یہ ہے, یہ لہو و لعب ہے, کھیل ہے, تماشا ہے, ظاہری ٹیپ ٹاپ ظاہری زینت ہے. پھر اسی طرح سے یہ تکاثر یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ جانا اور فخر جتانے کی, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ متاع الغرور ہے. اور یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی کھیتی, وہ پہلے تو وہ جوبن پہ آتی ہے اور اس کو اگانے والا بڑا اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے, اور اس کے اوپر بعد میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بالکل چورا چورا کر دیتا ہے, وہ زرد ہو جاتی ہے, وہ دیکھنے کو اس کو دل نہیں چاہتا. تھوڑی سی دیر کا پروسیس. یہ ہے انسان کی زندگی, اور یہ انسان کی زندگی کی سٹیجز ہیں. ان کو یاد رکھنا آپ کی زندگی کو درست ٹریک کے اوپر رکھے گا, آپ کی زندگی کو سادہ بھی رکھے گا, اور آپ تھوڑے پر کم پر راضی ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا کی حقیقت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آل محمد کو قوت عطا فرما, یعنی اس کا معنی ہے کہ اتنا رزق دے جس سے ان کا بس گزارا ہو جائے, گزر اوقات ہو جائے, پریشانی بھی نہ ہو, اور آپ سیٹل ہو کے آرام سے اپنا گزارا کر لیں, آپ اپنا گزارا کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانوں میں فقر تھا وہ اختیاری تھا. بالکل. اور وہ اتنا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے, پھر ہم ایک اور چاند دیکھتے, پھر ہم ایک اور چاند دیکھتے, یعنی 2 مہینے گزر جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی آگ پر پکا ہوا کوئی سالن کوئی چیز کچھ نہیں, وہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر گزارا کس چیز پر ہوتا تھا, تو انہوں نے فرمایا کھجور اور پانی پر, یا کوئی انصار ہمسائے کبھی بکری کا دودھ بھیج دیتے, کبھی کوئی گوشت بھیج دیتا, تو وہ. لیکن گھر میں خود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صدقات کا اور آپ کی سخاوت کا, اور یہ ایک معیار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ سخاوت کا ایک معیار تھا, کیونکہ ان کو جیسے بھی ہم نے کہا ریالٹی کیا ہے زندگی کی وہ جانتے تھے.
جیسے ہم نے بھی کہیں جانا ہو اور 2-3 دن کے لیے جانا تو ہم کہتے ہیں اچھا 2 دن کے لیے تو جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اتنا سامان لے جا کے. اور آپ کو ٹریولنگ کا تو اصول کہتے ہیں نا، ٹریول لائٹ. جی تو بس یہ دنیا ہے، اس میں لائٹ ٹریول کریں، کم سے کم یہاں پہ چھوڑ کے جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے آخرت کے دسترخوان کا مزہ چکھ لیا وہ دنیا کے دسترخوان پر نہیں بیٹھتا. لیکن جو دنیا کے دسترخوانوں میں ہی کھو کے رہ گیا، اس کو آخرت کا دسترخوان اس کا کھو جاتا ہے. اس کو نظر ہی نہیں وہ آتا، وہ اس کے بیونڈ دیکھ ہی نہیں پاتا. آپ دیکھیں کیوں ہمارے اتنے سارے ہمارے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ تک پوری طرح سے ادا نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دسترخوان کی پرواہ نہیں. اور وہ لگتا ہے جیسے ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، کوئی اور جاتا ہے تو لگتا ہے وہ گیا، ہمارا تو باری ہے ہی نہیں. اور یا پھر اپنی اولاد کی فکر اتنی زیادہ پال لیتے ہیں اس معاملے میں، ان کی آخرت کی فکر اور ان کی تربیت کی فکر کی بجائے ان کے میٹیریلسٹکلی آگے بڑھنے کی جو ہماری ایک اپروچ ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں ان کی تربیت کا خیال بھی نہیں رہتا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ایسی تربیت، کمزور تربیت ہے، وہ رزلٹ ہوتا ہے آرام طلبی اور عیش پرستی کے پیچھے. وہ کمزور تربیت ایک پریویل کر رہی ہوتی ہے جس کے رزلٹ میں پھر یہ چیزیں آتی ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو والدین کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دنیا کی کیا پرسپیکٹیو دیتے ہیں، کہ اس میں تم نے کتنا پڑھنا ہے. میں نے ایک دفعہ جب میں ایم فل کر رہی تھی تو میں نے تھیسس کیا تھا ایتھیزم اور ایتھیسٹک ٹرینڈز مسلم یوتھ کے. تو اس کے اندر بہت سی اسکول ٹیچرز کو میں نے ان کو انٹرویو کیا. تو ایک بڑے ہائی فائی ایک اسکول تھا جس کی ایک ٹیچر تھیں، ان کو میں نے انٹرویو کیا. تو انہوں نے کہا کہ آج کا جو تعلیم کا ایک نظام ہے نا، اس کے اندر بچوں کی تربیت کا کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں، اس کے اندر اس کی کوئی کنسرن ہے ہی نہیں. انہوں نے صرف اور صرف بچے کو اے گریڈ دلوانا ہے، انہوں نے صرف بچے کو دنیا میں آگے بھیجنا ہے. ان کو اس سے کنسرن ہی نہیں ہے کہ بچے کی کیریکٹر بلڈنگ کس طرح کی ہو رہی ہے، ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ اس کا تو نقصان اپنے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا. پھر اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ اپنے سے ادنا کو دیکھنا. بالکل، وہ اپنے سے نیچے دیکھنا. جی، اپنے سے نیچے دیکھنا ایک بہت بڑی تھیراپیوٹک ٹیکنیک ہے. آپ جب بھی سیلف پٹی کا شکار ہو رہے ہوں، آپ کو جب بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے جو آپ یا افورڈ نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے نہیں رہے، آپ کی خواہش کے باوجود بھی آپ کو نہیں دے رہے، تو انسان کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بس اپنے سے زیادہ لوگوں کو جن کو دیا ہے اللہ نے، بس اسی کے اوپر نظریں ٹکائے رکھو اور ریزنٹمنٹ کا شکار ہوئے رہو. پھر پتہ ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے ریزنٹمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، آپ حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کی اپنی نیکیاں ضائع، دوسرے کو آپ نظر لگا رہے ہیں، دوسرے کو آپ اپنی نیگیٹو وائبز بھیج رہے ہیں، اس کو آپ انکمفرٹیبل کر رہے ہیں. فار واٹ؟ بعض دفعہ زبان سے ہم دوسروں کو ٹیز کرنے پر آ جاتے ہیں. بالکل تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہم تانے دینے لگ جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی جو ایک تھیراپی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے اوپر جو ہے وہ اعتراف کرے، اور دوسرے یہ دیکھے کہ اس سے کمتر لوگوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. پھر خود بخود اس کا دل جو ہے نا وہ ٹھکانے پر آ جائے گا. ورنہ تو وہ ابن آدم کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں. اس کے پاس تو ایک وادی ہو سونے کی تو وہ خواہش کرے گا، دوسری بھی اس کے پاس ہو، تیسری بھی اس کے پاس ہو، اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور پھر اسی طرح سلف کے ہمارے جو واقعات ہیں وہ بہت اسلاف، بالکل وہ ہمارے بہت ہیلپ کرتے ہیں ہمیں اس چیز میں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو وہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ تھا، تو وہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کوئی 1 درہم میں بھی اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو مفت میں بھی نہ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس سے بھی کمتر ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا جتنی بھی ہو جائے وہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر
کیا کرنا اپنے جس سے پر نظر زیادہ بھی نہیں والے کو پڑتی. دیکھ کے. بالکل مچھر کے پر پہ تو نظر بھی نہیں پڑتی. نظر بھی نہیں پڑتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفار کو کچھ بھی نہ دیتے اس میں سے. اور صحابہ کے واقعات تو آپا جیسے بھرے ہوئے ہیں نا ان بالکل، چیزوں میں. آپ بالکل. میرے ذہن میں مصعب بن عمیر کے بارے میں آ رہا تھا. بالکل. کیسے جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا, ایمان کی حلاوت, وہ آپ دیکھیے کہ وہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا نا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں گیا ہو, تو ابو سفیان نے کہا نہیں. تو ہرقل نے کہا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے, جب اس کی بشاشت, جب اس کی حلاوت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں ہے, پھر انسان آگ پہ بھی لوٹ جاتا ہے. اور زندگی لائف سٹائل, آپ دیکھیں کیا لائف سٹائل تھا, کیا جوان رانا تھے, کیا ماں کے لاڈلے تھے, امپورٹڈ کپڑے, خوشبوئیں, اور جہاں سے گزر جاتے پہچانے جاتے تھے. اور پھر صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ شہید ہوئے تو ایک چادر, سر ڈھانکو تو پاؤں ننگے ہو جائیں, اور پاؤں ڈھانپ دو تو سر ننگا ہو جائے. اور اس حالت میں وہ شہید ہوئے. اور پورا مدینہ, میں کہتی ہوں کہ یثرب جو ہے وہ مدینہ بنا ہی مصعب بن عمیر کی وجہ سے. بالکل. اللہ نے کیسے ایک نوجوان کو بھیجا اور کیسے پورے کا پورا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا. آج بھی جائیں تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. مصعب بن عمیر اسٹریٹ کئی دفعہ وہاں مینشن کی گئی ہوتی ہے, کے ناموں کی جو جی, تو جب ان کا نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ پہلے مسلمان صحابی تھے جو اور یہاں آپ کو بھیجے پتہ ہے گئے. بعض صحابہ ان کو دیکھ کے رو پڑا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو مکہ میں کیسے کیسے دیکھا ہوا. پھر اسی طرح سے امیدیں کم کرنا. آپ دنیا میں نا امیدیں کم لگائیں, ورنہ آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے 14th پارہ ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا کہ فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ, بالکل, کہ انہیں چھوڑ دیں, یہ کھائیں, یہ فائدے اٹھائیں, اور انہیں غافل کر دیں عمل, یعنی لمبی امیدیں, الف سے عمل, لمبی امیدیں. انسان کی زندگی ایک جگہ پہ کٹ آف ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی امیدیں اس زندگی کی کٹ آف لائن سے بھی آگے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. کتنے سالوں کی آگے کی ہم پلاننگ کرتے ہیں اور سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپا اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے یہ باتیں سیکھ کر, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ